السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رحیلہ خان کا ناول شروع کرتے ہیں۔ میری عاشقی تم ہی ہو۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی مگر ایک اکیلی لڑکی رات کے اس پہر 3 آدمیوں میں کھڑی اپنی عزت کے لٹ جانے کے خوف سے ڈری سہمی کسی کو مدد کے لیے پکارتی بے بس تھی۔ صنف نازک اس وقت بے وار مددگار کھڑی تھی جسے بھوکے درندے نوشنی کے لیے بےتاب تھے۔ شازے کا خلق سوکھ گیا تھا اور وجود سے بھی ساری طاقت سلب ہو چکی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان سے زور آزمائی کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جبھی اس آدمی نے اس کی آستین کھینچی تھی کہ چر کی آواز سے آستین باقی قمیص سے الگ ہوتی اسے بے پردہ کر گئی تھی کہ شازے نے شدت سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے جاری ہوئے تھے۔ یہ تو بہت مست مال ہے، وہ اس کے دودھیا بازو کو دیکھ لبوں پر زبان پھیرتا ہوش سے بولا تھا اور ایک دم سے اس کے بازو پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گندے لبوں سے اس کا بازو چھوتا ایک دم سے چٹاخ کی آواز آئی تھی اور اس کی گردن ٹوٹی تھی کہ وہ دھڑ سے زمین پر گرتا کانپنے لگا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ فضل اور اس کے ساتھ دوسرا گنڈا حواس باختہ ہوئے اسے زمین پر تڑپتا دیکھ رہے تھے جبکہ شازے جو اپنی عزت کی پاک دامنی کھونے کے ڈر سے آنکھیں میجی ہوئی تھی کہ دھڑام کی آواز پر اس نے بھی آنکھیں کھولی اور اس گنڈے کو زمین پر تھرتھراتا دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی تھی جس کے منہ اور ناک سے خون ابل ابل کر زمین رنگتا جا رہا تھا۔ وہ تینوں ہک دک سے کھڑے تھے کہ جبھی کسی نے آگے بڑھ کر شازے پر شال اوڑھا دی۔ یہ اس کی چادر تھی جو بھاگنے کے دوران سڑک پر گر گئی تھی کہ ایک دم سے شازے اپنی جگہ سے اچھلی تو بائیں جانب دیکھا۔ سامنے ہی زرگام سکندر آنکھوں میں دنیا جہان کی وحشت سمائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو زرگام کو دیکھ کر اسے ڈھارس ملی تھی کہ وہ ایک دم سے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی پشت کے پیچھے اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ زرگام مجھے بچا لو، وہ سرگوشی میں مدھم آواز میں بولی تھی کہ زرگام سکندر نے اس کی ڈری سہمی آواز پر آنکھیں میچ کر کھولی تھی جو سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ اس نے سلگتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا جو اب زرگام سکندر کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ خوف ان کے چہرے سے آیا تھا۔ اپنے سامنے 6 فٹ سے نکلتے قد میں اس کڑیل جوان کو دیکھ کر جس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی اور چہرہ تیش کے مارے سرخ تھا، جو اپنے رعب اور دبدبے سے ان پر لرز سا طاری کر گیا تھا۔ اوہ کون ہے تو؟ جبھی فیضل خود پر قابو پاتا گرج کر بولا جبکہ اندر سے تو وہ دہشت زدہ تھا اور اس نے ساتھ کھڑا دوسرا گنڈا بھی خود کو سنبھال چکا تھا غرض کہ دونوں ہی اپنے آپ کو مقابل کے سامنے مضبوط ظاہر کرتے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش میں تھے جو کہ ناممکن تھا کہ اپنے ساتھی کی حالت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ تمہارا باپ، وہ بھوری سخت آواز میں بولا تھا۔ اس کے دل میں بھاپڑے سے بھڑک اٹھے تھے۔ شازے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ جو اس قدر بہادر تھی کہ بھری یونیورسٹی میں اسے تھپڑ مار دیا تھا تو یہاں وہ ایک الگ ہی شازے کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کا سہارا لیے اس کی پشت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ چل چل بڑا دیکھے تیرے جیسے لڑکی دے دے ہمیں، فضل نے ساتھ کھڑا گنڈا گرجا۔ لگتا ہے تو نے ٹھیک سے اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا، زرگام سرد انداز میں بولا تو دونوں کی نظریں بیک وقت زمین پر پڑے اس شخص پر گئی جو اب مر چکا تھا۔ یہاں کھڑی رہو، میں ابھی آتا ہوں، مان وہ مڑا تھا اور شازے کو تھام کر ایک سائیڈ پر کھڑا کرتا ہوا بولا۔ پر اس نے کچھ کہنا چاہا۔
घबराओ नहीं, मैं इधर ही हूँ। वो उसके चेहरे को देखता नरम लहजे में बोला, जबकि उसे गुस्सा तो शाज़े पर भी बेपनाह आ रहा था, जो मुंह उठाए बगैर कुछ सोचे समझे इस वक्त जा रही थी। वो उसको उधर ही छोड़े उन आदमियों के जानिब आया जो अब भागने के पर तोल रहे थे। इससे पहले कि निकलते जरगाम की भारी हाथ के पड़ने वाले पंजे ने दोनों को ज़मीन बोस किया था कि दोनों अपने पेट पकड़कर दर्द से गिरा उठे थे। तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की? तेरे घर की औरतें किधर गई कुत्तों? वो जुनूनी होता उन पर झपट पड़ा था और फिर उसके हाथों पाँव से पड़ने वाली ज़रबों ने चंद ही मिनटों में उन दोनों को धंग करके रख दिया था। वो एक ट्रेनर शख्स था और उसके देखकर शाज़े के हाथ पांव फूल गए थे, जो एक वहशी बना उनको अधेड़ कर रहा था। उसे जरगाम से बेतहाशा खौफ महसूस हुआ था कि जब ही वो मुंह पर हाथ जमाती रुख मोड़ कर खड़ी हो गई थी तो जरगाम ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके उसे देखा था। एक पर इसरार सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। नहीं, छोड़ दो, हमें जाने दो, अब हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। वो दोनों जरगाम के पैर पकड़े बोल रहे थे, अब तुम इसे क्या किसी को भी कुछ कहने के काबिल नहीं रहोगे। बड़ी होश है तुम में, आज उसी होश को ही तुम्हारी मौत बना दूंगा। तुमने क्या समझ रखा है कि एक अकेली लड़की मिल गई है तो जो चाहोगे करोगे? तुम्हारे घर में जो बैठी हैं वो इज्जतदार हैं और जो बाहर वाली तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं। इतनी होश है तो उन पे पूरी करो। वो चिल्ला रहा था, उसके हाथ मुसलसल उन पर पड़ते उनके वजूद से लहू निकलने का मौतब बन रहे थे। ऐ तू गलती ऐ तू गलत बात कर रहा है कि जभी जरगाम की बात सुनकर फजल शदीद दर्द में भी गुस्से से बोला था तो जरगाम ने कीनह तोज नज़रों से उसे घूरा था। तेरे घर की बात आई तो गलती हो गई साले, और तू जो कर रहा था वो सही है रास्कल। उसने धाड़ धाड़ उसके पेट उसका मुंह बंद करवा डाला था। कुछ ही मिनटों में वो दोनों होश व खरोश से बेगाना हो गए थे, जबकि शाज़े जो रुख मोड़े चादर को मुट्ठियों में दबोचे उनकी चीखें सुन रही थी और साथ ही जरगाम की बातें सुन रही थी जो उसके दिल में ठंड सी पैदा कर गई थी। ये एकदम से खामोशी महसूस करके उसका दिल ज़ोर से धड़का था। उसे पता चल गया था कि या तो वो मर गए हैं या दर्द से बेहोश हो गए हैं। उसके वजूद में एक सर्द लहर सी दौड़ गई थी कि शाज़े ने डरते डरते आंखें खोली तो उसके बिल्कुल सामने ही वो स्याह आंखों में सर्दपन लिए उसे ही घूर रहा था। शाज़े बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में खौफ का समुंदर आबाद किए हुए उसे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही थी इस वक्त? जरगाम खुद को उस हुस्न की मूरत में गुम होता महसूस कर रहा था। उसकी ख्वाह ज़्यादा आँखों पर लंबी पलकों की उठती झुकती पलकों की चिलमन उसके दिल में अनोखे जज्बात उभार गई थी कि उसके वजूद में सुकून की लहर रेंग गई थी। जब ही उसने उसकी हालत पेश नरम संजीदा लहजे में कहा तो वो जो मुकाबिल से बेतहाशा सहमी हुई थी उसके नरम लहजे पर उसे कुछ ठारस सी मिल गई थी। तो आंसुओं बेसाख्ता उसकी आंखों से बहने लगे थे और वो चेहरा झुकाए रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई थी। तो शाज़ी की ये हालत जरगाम सिकंदर के दिल को मुट्ठी में दबाकर मसलती उसकी सांसें रोक सी गई थी कि एकदम से उसे सीने में दर्द महसूस हुआ था। इस बहादुर लड़की जो यूं देखकर वो पागल सा हो गया था। हे शाज़े, आर यू ओके? वो लहजा कंपोज की अपने दर्द को दबाए उसके करीब फर्श पर बैठता हुआ बोला। सिर्फ आज उसकी तीसरी मुलाकात थी और वो मुकाबिल को बुरी तरह अपनी ज़ात के भनोर में जकड़ सी गई थी। वो तो उससे बदला लेने का सोच रहा था
تو اب اس کی یہ حالت کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کا دل بدلنے لگا تھا؟ تو زرگام کی پکار پر شازے نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور زرگام کو لگا تھا وہ اس کی آنکھوں کی سبز سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ آنکھوں میں اترے سرخ دوڑے اسے بے پناہ حسین بنا رہے تھے۔ وہ میں کارخانے گئی تھی، شازے پلکیں جھپک کر آنسو پیتی ہوئی بولی۔ واٹ از دس نانسنس اسٹوپڈ گرل؟ تم دماغ سے پیدل ہو گئی ہو؟ یہ وقت ہے تمہارا کارخانے جانے کا، جب کہیں تمہارا دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چل پڑتی ہو۔ اس کھوپڑی میں جو رکھا ہے اسے بھی استعمال کیا کرو۔ آج دن کو تم نے بغیر سوچے سمجھے میری جاسوسی کرنے وہاں پیچھے پہنچ گئی۔ سوچو اگر میں نہ ہوتا تو تم اب تک کہاں پہنچی ہوتی؟ اور اب تو تم پھر دماغ کو استعمال کی زحمت دیے اکیلی نکل پڑی۔ آخر تم کیوں اتنی لاپرواہ ہو؟ تمہیں لگتا ہے یہ دنیا اچھی ہے؟ تم جس وقت گھر سے نکل پڑو گی اور محفوظ رہو گی۔ زرگام سکندر زمین پر پڑے چھوٹے سے پتھر پر مکہ مارتا شدت سے گرجا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ شازے کی بات سن کر اور اپنا آپ کھو بیٹھا تھا، تو اس کی اس گھبراہٹ پر شازے کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، مزید اس کا غصہ دیکھ کر وہ دہشت زدہ تھی۔ کتنا ڈر تو اسے یونیورسٹی کے پہلے دن بھی نہ لگا تھا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ اور وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ کیوں اتنی دیر آفس سے نکلی؟ شاید وہ خود کو کوئی بہت ہی چالاک سمجھ رہی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ سنا نہیں تم نے؟ جواب دو، کیوں نکلی تم اس وقت؟ وہ آگ بگولا ہوتا ٹھہرا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اس پر رعب جھاڑ رہا تھا۔ وہ خود انجان تھا۔ اس کو شازے کا اکیلے آنا جانا بہت برا لگ رہا تھا، تو وہ جو رونے میں مگن تھی کہ اس کی رعب اور دھونس پر غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کا ڈر لمحے میں جاتا رہا تھا اور شیرنی والا روپ اودھ کر آیا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ محفوظ تھی، اور جس کی موجودگی میں وہ یہ محسوس کر رہی تھی اسی کو ہی اب گھور رہی تھی۔ تمہیں کیا ہے، میں جس وقت مرضی جاؤں، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ تو زرگام کا طیش آخری درجے تک پہنچ گیا تھا۔ شٹ اپ! یہ بہادری اس ٹائم کہاں گئی تھی جب وہ تمہیں ٹیز کر رہے تھے، اور اب تم مجھے جواب دینے کی بجائے آگے سے زبان لڑا رہی ہو؟ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا سرد انداز میں گرجا تھا کہ شازے جھٹکے سے اس کے شانے سے ٹکراتی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے زرگام سکندر کوئی اور زرگام لگ رہا تھا، جس کا طیش عجیب دھونس بھرا تھا، جس سے شازے بھی انجان تھی۔ میں دوپہر کے وقت گئی تھی، وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بولی، جبکہ اس نے دور ہونے کی کوشش نہ کی۔ وہ دونوں سڑک پر انتہائی قریب ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھور رہے تھے۔ تو یہ کون سا وقت ہے تمہارا گھر جانے کا؟ کیا تمہارے بڑوں کی تم پر ذرا نہیں چلتی؟ ویسے جو تمہاری زبان ہے وہ بھی بے بس ہو گئے ہوں گے اس کے سامنے۔ پر خبردار، جو اب ایسے راتوں کو سڑک پر نکلی تو پھر ہر بار میں بچانے نہیں آؤں گا۔ وہ اس کی ہنوز بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کرتا ہوا بولا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ تم کون؟ شازے بھی میدان میں اتر آئی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ! اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو اشارہ کرتے کہا۔ میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ تو وہ جو اب اسے کچھ کہنے والی تھی کہ مقابل کے ہاتھ کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ خون؟ اس کے لب ہلے تھے۔ چلو، پر وہ بنا پرواہ کیے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی گاڑی کے جانب بڑھا۔ تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، شازے نے اس کا اکھڑے ہوئے مزاج کو بتایا۔
پتہ ہے مجھے، مر نہیں جاؤں گا، اس نے کھردے لہجے میں کہا تو شازے نے لب کھینچ کر اسے گھوری سے نوازا۔ اپنی آنکھوں پر پہرے بیٹھاؤ، غلطی کر کے آگے سے شرمندہ ہونے کے بجائے گھور کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اسے دیکھے بغیر اسے کھینچتا کچھ دور کھڑی اپنی گاڑی کے جانب بڑھتا ہوا بولا تو شازے کو اس پر حیرت ہوئی تھی، جس کا چہرہ تو سامنے تھا مگر پھر بھی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اسے گھور رہی تھی۔ یہی کہ میری غلطی نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولتی مقابل کا اطمینان غارت کر گئی تھی کہ زرگام نے ایک سرد گہر برساتی نظر اس پر ڈالی۔ میری ہے جو تمہیں بچانے آ گیا، وہ فنگارا تھا۔ تو احسان نہیں کیا تم نے، شازے نے اب اپنی ٹون میں آتی سر جھٹک کر بولی۔ بس تم عورتیں اپنی غلطی نہ ماننا۔ زرگام نے گاڑی کا دروازہ کھولے اسے اندر ڈالا۔ تم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہو؟ نہیں تو پھولوں کے ہار پہناؤں تمہیں، وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا تو شازے نے پھر سے گھورا۔ تمہاری یہ آنکھیں مجھ سے گستاخی کروائے گی، وہ اسے کہہ کر فون اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تو شازے نے منہ بسورا۔ اسے زرگام کی موجودگی میں کوئی خوف نہیں تھا، اس کا دل مطمئن تھا۔ تم نہ آتے تو میں اکیلی ان سے نپٹ لیتی۔ تو زرگام نے اسے دیکھ کر ایبرو اچکا کر ریلی کا تاثر دیا اور پھر کسی کو کال کر کے ان آدمیوں کے بارے میں چند ہدایت دے کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کہتی ہو تو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اب اگلوں سے لڑ لینا، اس نے جواب دیا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی تو شازے نے سر جھکا گئی۔ دیکھو شازے، لڑکیوں کی عزت کاج کی طرح بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی بے احتیاطی ان کے حق میں بری ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے جس میں قصور وار نہ ہوتے ہوئے بھی لڑکی کو ہی مانا جاتا ہے۔ تمہارے سر پر تمہارے والدین نہیں ہیں، اکیلی دادی ہیں، تمہیں ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر یہاں چلنا ہے۔ جو جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ میرا تمہیں ڈانٹنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تم میری دوست ہو اور میں تمہیں یہاں اس طرح دیکھ کر آپک ہو بیٹھا تھا۔ پر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اب نیکسٹ ٹائم احتیاط کرنا، وہ ونڈو اسکرین میں دیکھتا بڑی نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، اور شازے کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر تھی۔ تو جو تم آدھی رات آئے تھے اس میں میری عزت کی حفاظت نہیں آتی کیا؟ شازے نے لگے ہاتھوں اسے یاد دلایا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم نے مجھے یونیورسٹی میں تھپڑ مارا تو میں طیش میں تمہارے گھر آیا، اور اس دوران میں نے تمہاری عزت پہ کوئی بات نہ آئے پوری تسلی کر کے آیا تھا۔ میں صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا کہ آگے تم کبھی بھول کر بھی کسی دوسرے کو خود سے کمتر نہ سمجھو، اور اس بات کی میں نے معافی بھی مانگی ہے، پر میرا تمہاری عزت خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس بات پر میں شرمندہ ہوں، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ زرگام نے اسے پوری بات تفصیل سے بتاتے اسے سمجھایا تھا تو شازے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ رومال ہے، تبھی اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زرگام بغیر کچھ کہے پاکٹ سے رومال نکال کر اسے دیا۔ ہاتھ دو، اب اس نے کہا تو وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے بغیر کچھ کہے اپنا زخمی ہاتھ اس کے جانب بڑھایا تو شازے اس کے ہاتھ پر رومال باندھنے لگی۔ گھر جا کر پٹی کر لینا، اس نے گراہ لگاتے کہا تو وہ خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف رہا۔ کچھ منٹوں کے لیے گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد زرگام نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی۔ تھینکس، وہ شکریہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ سنو، اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتی زرگام نے روکا تو شازے نے اس کے جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہارا فون؟ اس نے دائیں پاکٹ سے فون نکال کر اس کے جانب بڑھایا۔
जब शाज़े उसको जब जब शाज़े उसको गुंडों को मारता देख रुख मोड़ गई थी, तब ज़रगाम की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी थी और उनको सबक सिखाने के बाद उसने शाज़े का फ़ोन उठाकर पॉकेट में रख लिया था। तो शाज़े ने नरम नज़रों से देखते उसके हाथ से फ़ोन लिया और घर के गेट की जानिब बढ़ी। उसके अंदर जाते ही वो गाड़ी जन से भगा ले गया। शाज़े जैसे ही अंदर दाखिल हुई थी, उसके जहन में ज़रगाम की बातें गर्दिश करने लगी थी। वो सब ठीक ही तो कह रहा था। उसने दिल ही दिल में एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा किया था और लाउंज में आई। सच शुक्र था कि आगे दादी नहीं थी, वरना उसकी हालत देखकर उन्हें कुछ हो जाता। शाज़े ने कदमों में तेज़ी भरी थी और भागकर अपने कमरे में गई थी कि दादी के आने से पहले लिबास तब्दील करके फ्रेश हो जाए। शाज़े अभी वो अपना ड्रेस निकाल रही थी कि बाहर उसकी दादी की आवाज़ गूंजी, तो वो छपाक से वॉशरूम में बंद हो गई। शाज़े, तुम भाग कर क्यों आई? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो उसके कमरे में आती हुई बोली। वो कमरे में तो वो कमरे में तो नहीं, अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। हाँ दादी, मैं बहुत थक गई थी, मुझे चेंज करना था, इसलिए आप प्लीज़ खाना लगा दे, मैं अभी आती हूँ। वो चहक कर बोली तो उसकी परेशान दादी को कुछ सुकून मिला था। अच्छा ठीक है, मैंने भी नहीं खाया, तेरे साथ खाऊंगी, तू जल्दी से नीचे आ जा। वो कहती कमरे से निकल गई तो कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी शाज़े के आंखों आंखों से पानी का हिस्सा बह आंखों से उसी पानी के हिस्से में बहने लगा था। अगर आज सरगाम न आता तो वो यहाँ न होती, और फिर उसकी दादी का क्या हाल होता। ये सोचकर ही आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हुए थे। अल्लाह हाफिज़।